الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من عق والديه ملعون من عق والديه ملعون من عق والديه قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الرب في رضي الوالد وسخط الرب في سخط الوالد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل لك من أمم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدامها إلى الأمهات قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله تعالى له بكل نظرة حجة مبرورة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين میٹھے مدنی دے تے ساڈے حال تے کرم ہزار تھسن اوے ابو بکر عمر نالے عثمان و علی تے ساڈے حامی چارے یار تھسن تے ہو سی کہر دی گرمی روٹی محشر دے او تو جلوے سرکار تسن اے آزم جیندیاں اے اسناتا پڑھ دے ہاں اون دے لب ہلسن ساڈے بیڑے پار تھسن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه باواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو
ہمیں زبانیں عطا فرمائی ہیں، کریم اللہ نے جو ہمیں جانیں عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دی روز دروستان سرا کہ ہم ماتودیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ قمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف تجا بجمالہ، یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جس دے پلے عمل نہ کوئی اور کر لے زیارت مادی، جس دے پلے عمل نہ کوئی اور کر لے زیارت مادی، رب رسول اس دے ناراضی جڑا کرے نہ عزت مادی، مادی قدر یارو اویس کی تھی تے جے جانی عظمت مادی، آزم و صحابی نہیں بڑھیا چھڑ کے خدمت مادی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تمام حمد و صلاۃ اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس مالک لم یزل نے، جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ کروڑوں ان گنت ثنائیں اس مالک لم یزل کی ذات کے لیے ہے جس مالک کائنات نے ہم سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، ان کی گنتی کرنا چاہے، تو میرا گمان، میرا دل، میرا یقین اور آپ کا دل ایمان اور یقین بھی یہی کہے گا کہ وہ بندہ اگر مالک لم یزل کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو جتنا زمین پر پانی موجود ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، چاہے وہ زمین کی تہ میں ہے، چاہے وہ سمندروں میں ہے، چاہے وہ پہاڑوں میں ہے، چاہے وہ کسی جگہ پر ہے، جتنا وہ پانی ہے، اگر اس سیارے پانی کی سیاہی بنا لی جائے، کائنات میں جتنے درخت ہیں، جتنی لکڑیاں ہیں، اگر اس کی ساروں کی کلمیں بنا لی جائیں تو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں جو ہیں وہ شمار کرتے 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 وہ قلم تو ختم ہو جائیں گے، درخت تو ختم ہو جائیں گے، حجر و شجر تو ختم ہو جائیں گے، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، دریا اور پہاڑوں کا پانی اور آسمان سے برسنے والا پانی، زمین سے ابلنے والا پانی تو ختم ہو سکتا ہے، پر مالک لم یزل کی عطا کردہ نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اتنی مالک لم یزل نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم
اس مالک کائنات کا شکر کیوں نہ ادا کریں، اس مالک کائنات کی تعریف کیوں نہ کریں، اس مالک لم یزل کی حمد کیوں نہ بیان کریں کہ جس مالک لم یزل نے ہمیں دیکھنے کے لیے ان آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ہاں وہ بھی تو ہے نا جن کے پاس آنکھیں تو موجود ہیں پر بینائی نہیں ہے، بینائی بھی موجود نہیں ہے، وہ بھی تو ہے نا جن کے پاس جو ہے وہ کان تو موجود ہیں پر سماعت موجود نہیں ہے، وہ بھی تو ہے نا جن کے پاس زبان تو موجود ہے پر بولنے کی ہمت و سکت و طاقت و قوت موجود نہیں ہے، وہ بھی تو ہے جن کے پاس ٹانگیں بھی موجود ہیں پر چلنے کی ہمت موجود نہیں ہے، کام کرنے کی سکت موجود نہیں ہے، ہاتھ موجود ہے، نظر بھی آتے ہیں کہ ہاتھ ہیں، اس میں پکڑنے کی ہمت نہیں ہے، تھامنے کی ہمت نہیں ہے، اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، سکت نہیں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہم کیسے نہ ادا کریں، اللہ تیری تعریف ہم کیسے نہ ادا کریں۔ اللہ تو نے ہمیں ہاتھ عطا کیے تو ہم اس سے پکڑتے ہیں، طاقت والے عطا کیے ہیں ہم اس سے اٹھاتے ہیں، طاقت والے عطا کیے ہیں ہم اس سے لقمہ توڑتے ہیں، ہم اس سے جو ہے وہ اپنے منہ کے پاس لے جاتے ہیں، ہم اس سے کھاتے ہیں۔ اللہ تو نے زبان عطا کی ہے، وہ زبان موجود بھی ہے، اللہ اس کی بولنے کی طاقت بھی عطا کی ہے، ہم بولتے بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور امنا کے لال پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں نہ شکر ادا کریں، کیوں نہ ہم تمہارے کے لمجدہ کی کریں۔ اللہ تو نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، اللہ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ اس سے ہم کام بھی لیتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں پاؤں عطا کیے ہیں، اللہ ہم اس سے چل کر جو ہے رزق حلال کمانے کے لیے بھی جاتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ چل کر جو ہے ہم جو ہے وہ تیرے گھر میں آتے ہیں، تیری عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ چل کر ہم جو ہے قبرستان میں بھی جاتے ہیں، مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اللہ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اللہ تیرا دیا ہوا رزق جو ہے ان پاؤں کے ساتھ ہم چل کر وہ ان لوگوں میں بانٹنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اللہ جن کے لیے تو نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، جن کے لیے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ تو گویا کہ ساری حمد و ثنا اس مالک لم یزل کے لیے ہے، ساری عبادت اس مالک کائنات کے لیے ہے، سارے سجدے اس مالک لم یزل کے لیے ہے، ہر چیز کا شکرانہ شکر جو ہے اس مالک لم یزل کے لیے ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے اس حال میں رکھا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے ہمارے اوپر رحم کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے ہمارے پر کرم کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تیری کرم نوازی ہے کہ ہم چل کر مسجد میں بھی آگے ہیں، ہم چل کر تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے بھی آگے ہیں، ہم چل کر آ کر تیری عبادت کرنے کے لیے بھی آگے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ وہ بھی ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں، چلنے پھرنے والے ہیں، کھانے پینے والے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ہماری طرح اللہ تو نے انہیں بھی عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ مسجد میں آ کر تیری بارگاہ میں سجدہ سجود کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ ہمت عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ طاقت و قوت و سکت عطا فرمائی کہ ہم چل کر تیری بارگاہ میں آ گئے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ کیونکہ وہ مالک لم یزل نے، مالک کائنات نے، مالک کائنات نے مالک ارض و سما نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، اور اپنے محبوب کو بنا کر ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس مالک کائنات نے
ہمیں جو ہے جو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے اسی محبوب کی خاطر اللہ نے فرمایا ہے میں نے خدا ہونا بھی ظاہر فرمایا تو اپنے محبوب کی خاطر، میں نے مکہ بھی بنایا اپنے محبوب کی خاطر، مدینہ بھی بنایا اپنے محبوب کی خاطر، بیت المقدس بھی بنایا اپنے محبوب کی خاطر، آمنہ کو بنایا اپنے محبوب کی خاطر، عبداللہ کو بنایا اپنے محبوب کی خاطر، عبد المطلب کو بنایا اپنے محبوب کی خاطر، حضرت نوح علیہ السلام کو بنایا اپنے محبوب کی خاطر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا اپنے محبوب کی خاطر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا اپنے محبوب کی خاطر، میں نے آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، انوش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام پر 1,24,000 کم و پیش پیغمبروں رسولوں کو بنایا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ اور یاد رکھ لو صرف اور صرف انہیں بھی نہیں بلکہ میں نے کائنات کو بھی اپنے محبوب کی خاطر بنایا ہے اور خود خدا ہونا بھی ظاہر اپنے محبوب کی خاطر فرمایا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بھی اپنے محبوب کی خاطر بنائی ہے اور ہمیں بھی اپنے محبوب کی خاطر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اسی وقار پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہر طرح اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بالا، محبوب علیہ السلام کی ذات اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بالا، محبوب علیہ السلام کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو محبوب علیہ السلام کے قلب حضرت مبارک پر نازل فرمایا تو وہ بھی تمام کائنات کی کتابوں سے، تمام کائنات کے علوموں سے اللہ رب العزت نے اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اب آپ اسی وقار ہمارا آج کا موضوع، گزشتہ جمعۃ المبارک کا موضوع تھا حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، کہ جو کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کی کوئی بات نہیں ہے، معاف ہو جائیں گے، تو بھائی انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقوق معاف ہوگا، یہ بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، تبھی ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا بندے میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا کی تھی، میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ میری عبادت کرنی ہے، تو تو نے کیا کیا، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ لہذا حقوق اللہ بھی ضروری ہے، حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ فرمایا حقوق اللہ میں پہلا کلمہ طیبہ، پھر نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج، برائیوں سے بچنا، اچھے کام کرنا۔ فرمایا یہ حقوق اللہ میں سے ہیں۔ ان حقوق اللہ میں سے کلمہ طیبہ کے بعد جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو شان ہے، جو عزت ہے، جو رفعت ہے، جو بلندی ہے، وہ کس حقوق کو ہے؟ فرمایا وہ نماز کو ہے۔ جب بندہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کا حقوق پورا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی نیاز جبین کو رگڑتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ آیا ہے، گھر سے چل کر آیا ہے، وضو کر کے آیا ہے، اچھے کپڑے پہن کے آیا ہے، اپنے دامن کو سمیٹ کر آیا ہے، میری بارگاہ میں آ کر جھک گیا ہے، سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا پتہ یہ چلا جو حقوق اللہ ہے، کلمہ طیبہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ ہو، برائی سے بچنا، نیکی کا کام کرنا، ان میں اعلیٰ جو ہے وہ نماز ہے، اللہ کو پسندیدہ جو ہے وہ نماز ہے، مقبولیت والا جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا اسی طرح حقوق العباد ہے، حقوق العباد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ہے نبی کو بتا دیے کہ اپنی امت پر فرض کر دیں کہ یہ حقوق ہیں۔ فرمایا ان حقوق العباد میں سب سے پہلا، سب سے اعلیٰ جو حقوق ہے بندوں میں سے، فرمایا وہ کریم اللہ نے بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادت کے بعد، اللہ کے حقوق کے بعد، جو حقوق العباد میں کریم اللہ نے پہلا فرض رکھا ہے وہ والدین کے حقوق کا رکھا ہے، وہ والدین کے حقوق کا رکھا ہے۔ اب جو بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جب والدین کی باری آتی ہے تو والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین کی عزت نہیں کرتا، والدین کا احترام نہیں کرتا، والدین کو کچھ جانتا نہیں ہے، کچھ مانتا نہیں ہے، ان کے آگے بولتا ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ حالانکہ اللہ کریم نے فرمایا میری عبادت کے بعد والدین کا حکم ماننا ہے، کہا ماننا ہے، ان کے آگے عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ اگر کوئی وہ بات کر دے تو ان کے سامنے اف ولا تنہرہما، کہ اف بھی نہیں کرنی۔ آج جو ایک بندہ ایک وقت نماز پڑھنے آئے اور باہر نکل کر اپنے والدین کو گالیاں دیتا نظر آئے، مسجد میں بیٹھ کر اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آئے، مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوا نظر آئے کہ میرا باپ ظالم ہے، میری ماں ظالم ہے۔ بھئی تیرا باپ ظالم کیسا ہے؟ کہتا ہے کہ اس نے جو زمین کا حصہ ہے میرے بھائی کو دے دیا ہے، مجھے نہیں دیا، اس نے فلاں دکان جو ہے میرے نام نہیں لگوائی، فلاں کو دے دی ہے، میرا باپ ظالم ہے۔ بھائی کیوں ظالم ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی بیٹیوں کو، میری بہنوں کو زمین میں سے، جائیداد میں سے حصہ دے دیا ہے، اس لیے وہ ظالم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیا مسجد میں نماز پڑھنے ہے، آیا اللہ کو سجدہ کرنے ہے، بیٹھ کے والدین کی برائی کر رہا ہے، بیٹھ کے والد کو ظالم کہہ رہا ہے، بیٹھ کے والدہ کو ظالمہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کے سامنے بولتی ہے، میری بیوی کو جھڑکتی ہے، میری بیوی کو اچھا نہیں سمجھتی، میری اولاد کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بیٹھ کر باپ کو بھی ظالم کہہ رہا ہے، ماں کو بھی ظالم کہہ رہا ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، سجدے پہ سجدہ بھی کر رہا ہے، قرآن بھی اٹھاتا ہے، پڑھتا ہے، پر قرآن کی آیت نہیں دیکھتا کہ اللہ تو فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے بعد جو حسن سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ جو پیار و محبت کے بعد پیش آنا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، تیری بیوی، تیرے بچے اور دیگر رشتے دار رفقا نہیں ہے، بلکہ تیرے والدین ہیں، تیرے والدین ہیں۔ اور والدین میں سے بھی محبوب نے فرما دیا کہ محبوب علیہ السلام نے ماں باپ کی شان و عظمت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ آقا کریم کی پاک بارگاہ میں صحابی رسول آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہے؟ میرے اور تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا اے پوچھنے والے سن، سب سے زیادہ تیری محبت کے لائق، تیرے حسن سلوک کے لائق جو ذات ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، کالا منہ کا تیری ماں ہے۔ کیا دیجئے سبحان اللہ۔ صحابی رسول پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون ہے؟
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امو کا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امو کا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابو کا تیرا باپ۔ کیا دیجیے سبحان اللہ۔ حقوق اللہ پھر عرض کر دوں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، برائی سے بچنا، نیکی کا کام کرنا اور نیکی کی دعوت دینا، یہ ہے۔ ان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد جو حقوق اللہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ حقوق ہے، وہ نماز ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے زیادہ محبوبانہ، سب سے زیادہ پسندانہ، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ بلندی والا، رفعت والا، مقام والا، شان و عظمت و شوکت والا جو ہے وہ نماز ہے۔ اور حقوق العباد میں جو سب سے اعلیٰ بیوی کے حقوق امام الانبیاء نے بتا دیے، اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ بیٹوں کا حقوق اللہ نے قرآن میں بتا دیا، بیٹیوں کا حقوق اللہ نے قرآن میں بتا دیا، ماں کا حقوق اللہ نے قرآن میں بتا دیا، محبوب نے اپنے فرمان میں بتا دیا۔ آئیے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت و مقام کے کیا کہنے کہ محبوب نے فرمایا ماں کا حقوق بھی ہے، باپ کا حقوق بھی ہے، والد جو ہے بیٹے کا، بیٹی کا، بہن کا، ان کا بھی حقوق ہے، دوستوں کا بھی حقوق ہے، ہمسایوں کا بھی حقوق ہے، بیوی کے بھی حقوق ہے، جو آپ کی جو ہے آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کی زندگی میں جو ہے آپ کے ہمسفر ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ سارے بتائے، فرمایا حقوق العباد میں جو افضل حقوق ہے، جو اعلیٰ حقوق ہے، جو عظمت والا ہے، جو شان والا ہے، جو رفعت والا ہے، جو مقام والا ہے، جو نماز کے بعد ہے، جو قرآن کے بعد ہے، جو اللہ کی عبادت کے بعد ہے، جو حج کے بعد ہے، جو عمرے کے بعد ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، فرمایا یہ حقوق العباد میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلندی والا، سب سے بڑھ مرتبے اور مقام والا جو حقوق ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اگر کوئی والدین اپنے اولاد سے کوئی بات کہتا ہے، اولاد کو ناگوار گزرتی ہے، فرمایا اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو ڈانٹ دے، اپنے باپ کو ڈپٹ دے، فرمایا حتیٰ کہ اپنے باپ کو روک بھی نہیں سکتا۔ اف ولا تنہرہما، اپنے باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ اور آج تو معاملہ گڑبڑ ہے، اگر کوئی سفید داڑھی والا بزرگ اپنے بیٹے کو یا سفید بالوں والا بزرگ اپنے جو ہے بیٹی کو یا بیٹے کو اگر کوئی نصیحت کی بات کرتے یا ان کے درمیان جا کے بیٹھ جائے، وہ لڑکا یا وہ لڑکی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں خبر نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر جو آج کہتے ہیں تو وہ یاد رکھ لیں کہ اگر وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، وہ صدقہ کرتے کرتے جو ہے پہاڑوں کی مانند صدقہ کر دے، نمازیں پڑھتے پڑھتے، فرض بھی نماز پڑھتے رہے، اشراق بھی پڑھتے رہے، چاشت بھی پڑھتے رہے، اوابین بھی پڑھتے رہے، تہجد بھی پڑھتے رہے، نماز تراویح بھی آ کر پڑھتے رہے، پورا قرآن آ کر سنتے بھی رہے، مصلوں کے اوپر آ کر سناتے بھی رہے، واعظ سنتے بھی رہے اور واعظ کرنے والے آ کر کرتے بھی رہے، اگر وہ والدین کے
خدمت گزار نہیں ہے، والدین کے گستاخ ہے، والدین کے فرما بردار نہیں ہے، والدین کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، یاد رکھ لو ان کی واعظ کرنا، ان کی نصیحت کرنا، ان کا تبلیغ کرنا، ان کا نماز پڑھانا، ان کا نماز پڑھنا، ان کا تہجد پڑھنا، ان کا اشراق پڑھنا، چاشت و اوابین پڑھنا، صدقات و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، جا کر پیدل حج کرنا اور کروڑوں روپے خرچ کر دینا، فرمایا کسی کام کا نہیں ہوگا کیونکہ اگر والدین ناراض گئے۔ فرمایا تو میں آپ کیا چیزیں ہیں، ہم ہیں ہی کیا، ہم ان ہستیوں کے جہاں قدم رگے ہیں ان کی جو خاک ہے، وہ خاک کی بھی جو خاک ہے اس کے بھی ساتھ جا کر ملنے والے، اس کے ساتھ بھی ہماری شان و عظمت نہیں جا کر بنتی جن کی وہ ہے۔ اگر وہ صحابی رسول بھی ہو، امام الانبیاء کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے والے بھی ہوں، اور کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بھی ہوں، قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کرنے والے بھی ہوں، قرآن کو اٹھانے والے بھی ہوں، جہاد کرنے والے بھی ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی ہوں، امام الانبیاء کا چہرہ تکنے والے بھی ہوں، جس کی قسمیں خدا اٹھائے ان کے سامنے بیٹھنے والے بھی ہوں۔ جب وقت نزا آئے اور اس وقت جو ہے جان روح سے جو ہے، روح جو ہے وہ جسم سے جو ہے الگ نہ ہو پا رہی ہو، امام الانبیاء کے پاس پیغام پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کی کچہری میں بیٹھنے والا ہے، آپ کے پاس جو ہے رہنے والا ہے، یا رسول اللہ وقت نزا ہے پر جان قبض نہیں ہو رہی، زبان پر جو ہے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ امام الانبیاء فرمائے اے بلال تو بھی چلا جا، اے علی تو بھی چلا جا، اے صدیق تو بھی چلا جا، اے عمر تو بھی چلا جا، اے طلحہ تو بھی چلا جا، اے زبیر تو بھی چلا جا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اے صحابہ تم بھی چلو جاؤ، اپنے اس بھائی کے پاس جا کر کلمہ طیبہ کا ورد کرو، ہو سکتا ہے جب تم کلمہ طیبہ کا ورد کرو اور ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے اور اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرما دے۔ صحابہ جائیں، ابو بلال، حضرت بلال، عمر بن خطاب، عثمان ذی النورین، علی کرم اللہ وجہ الکریم، عمر بن ابو بکر صدیق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سارے صحابہ جا کر کلمہ پڑھیں پر کلمہ جاری نہ ہو رہا ہو اور آ کر عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پھر بھی نہیں جاری ہو رہا، تو امام الانبیاء فرمائے صحابہ جاؤ پتہ کرو کہیں علقمہ کی ماں زندہ تو نہیں ہے، کہیں علقمہ کا باپ زندہ تو نہیں ہے۔ صحابہ پتہ کریں، پتہ چلے کہ والدہ زندہ ہے، آ کر عرض کریں یا رسول اللہ اس کی والدہ، علقمہ کی والدہ زندہ ہے۔ امام الانبیاء فرمائے اسے میرے پاس بلا کے لاؤ یا میں اس کے پاس چلا چلتا ہوں، اگر بوڑھی ہے روایت میں ملتا ہے وہ کھونٹی کے سہارے چل کر امام الانبیاء کے پاس آتی ہے، دوسری میں ملتا ہے کہ امام الانبیاء نے جب دیکھا وہ ضعیفہ ہے چل نہیں سکتی، امام الانبیاء خود اپنے صحابہ کے اکرام کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اماں بتا علقمہ کے بارے میں، وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا علقمہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، کسی اور امام کے پیچھے نہیں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، جو آج کے قلب اطہر مبارک پر نازل ہوا ہے وہی قرآن پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، صدقہ بھی کرتا تھا، خیرات بھی کرتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ماں تو یہ بتا کہ تو اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، قرآن پڑھنا اس کا الگ ہے، نماز پڑھنا اس کا الگ ہے، واعظ کرنا اس کا الگ ہے، میری کچہری میں بیٹھنا اس کا الگ ہے، جہاد کرنا الگ ہے، کفار کے سامنے تلوار اٹھانا اس کا الگ ہے، ماں بتا تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ وہ بوڑھی ماں کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے
تو یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، اپنی بیوی کو یہ فوقیت دیتا تھا، اپنی بیوی کو یہ اچھا سمجھتا تھا، مجھے یہ برا سمجھتا تھا، میری عزت، میری توقیر، میری شان، میری عظمت، میرا مقام یہ نہیں جو ہے اس مطابق کرتا تھا جو اللہ اور آپ نے فرمایا ہے، لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اے پھر صحابہ جلدی جاؤ، لکڑیاں اٹھاؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے اسے جلاؤ اور اسے اٹھاؤ اور اسے اٹھا کر اس لکڑیوں والی آگ میں ڈال دو۔ اس وقت ماں دیکھتی ہے، ماں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ماں، یہ دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ دکھنے والی، بھڑکنے والی، درد دینے والی، اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی ہے۔ فوراً ممتا جانتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں اگر تو اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے میں محمد گواہ ہوں اللہ رب العزت اسے دنیا کی بھی آگ سے محفوظ فرما لے گا، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کر لے گا اور کل قیامت کے دن جہنم کے آگ سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ عرض کرتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو میں نے خدا اور آپ کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں صحابہ جاؤ، جا کر دیکھو اپنے دوست کو، اپنے بھائی علقمہ کو، اس کا کیا حال ہے۔ صحابہ جاتے ہیں تو کلمہ زبان پر طیبہ جاری تھا، آپ کی زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ زبان پر جاری تھا اور ادھر سے وہ روح جو ہے جسم سے نکل کر پرواز ہو جاتی ہے۔ فرمایا حقوق العباد میں جو سب سے اعلیٰ و افضل حقوق ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بعد جو کریم اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے وہ والدین کے حقوق کا عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جس دے پلے عمل نہ کوئی اور کر لے زیارت مادی، رب رسول اس دے ناراضی جڑا کرے نہ عزت ماندی۔ ماں دی قدر یارو اویس کیتی تے جے جانی عظمت ماں دی، آزم و صحابی نہیں بڑھیا وہ چھڑ کے خدمت ماں دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابی رسول آتے ہیں، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے کہ اس کے اعمال سے خدا تعالیٰ اس کا راضی ہے یا ناراض ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سن لو، اگر تم دیکھنا چاہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے تو پھر سن لو رضا الوالدی، تو یاد رکھ لو رضا اللہ و رضا الوالدی، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے تو پھر دیکھ لو اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے تو خدا بھی تم سے راضی ہے۔ وساخت اللہ وساخت الوالدی، اور یاد رکھ لو جو بندہ دیکھنا چاہے اس کا خدا اس سے ناراض ہے کہ نہیں ناراض، فرمایا وہ اپنے والد کو دیکھ لے، اگر اس کا والد اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو سمجھ لو کہ اس کا خدا بھی اس بندے سے ناراض ہے۔ آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے باپ سے جائز امور پر ناراض ہوں، بھائی تیرا جائز امور کیا ہے ناراض ہونے کا کہ میرے باپ نے مجھے اپنی جائیداد سے حصہ نہیں دیا، میرے باپ نے مجھے فلاں پراپرٹی سے حصہ نہیں دیا، میں اس وجہ سے ناراض ہوں۔ اللہ کے بندے تو پراپرٹی پہ ناراض بیٹھا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا۔
امام الانبیاء نے فرمایا اگر باپ کافر بھی ہے، اگر ماں کافرہ بھی ہے، پھر بھی تم اپنے کافر باپ کے سامنے بھی نہیں بول سکتے، اپنے کافر باپ کا بھی ادب و احترام کرنا تمہارے اوپر لازم ہوگا، اپنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا تم پر لازم ہے۔ تو جائیداد کی خاطر تم کیسے ناراض ہو سکتے ہو؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا تو چادر کو بچھا دیا، اور جب آئے وہ عورت آئی، آ کر اس چادر پر کالی کملی پر بیٹھی تو صحابہ اکرام نے دیکھا امام الانبیاء گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب چلی گئی، امام الانبیاء نے بہت کچھ عنایت کیا، بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی شان والی، عظمت و مقام والی، رفعت و بلندی والی عورت کون ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ھذا عمی و بعد عمی، یہ میری ماں کے بعد والی میری ماں ہے۔ رضائی ماں، دودھ والی، جس کا میں نے دودھ پیا ہے، یہ میری وہ ماں ہے۔ صحابہ اگر میری حقیقی ماں زندہ ہوتی، میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آمنہ حجرے سے کہتی بیٹا محمد، بیٹا محمد، بیٹا محمد۔ صحابہ خدا کی قسم ہے، خدا لم یزل کی قسم ہے، میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اپنی ماں کے سامنے پیش ہو جاتا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اللہ کے محبوب نے یہ تعلیم دی ہے۔ فرمایا صحابہ اللہ کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد جو حقوق العباد میں جو حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں، لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھا کرو۔ تو اولاد کے بھی حقوق ہیں، ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں، بیٹیوں کے، بیویوں کے، سبھی کے حقوق ہیں۔ وقت نہیں ہے پر حقوق الاولاد میں جو ہے وہ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بوسہ دینا، اپنی بیٹی کو بوسہ دینا نابالغ سے پہلے بیٹے کو یا بیٹی کو بوسہ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ جو بندہ حسن سلوک کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اپنی بیٹی کو بوسہ دیتا ہے یا اپنے بیٹے کو، امام الانبیاء کا فرمان کہ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور جو بزرگ، جو بندہ اپنی اولاد کو بھی نہ اچھا جانے اور حقارت کی نظر سے دیکھے تو پھر وہ بندہ بھی خود ہی سوچ لے کہ جب اولاد کو حقوق بتائے ہیں والدین کے، والدین کی شان و عظمت و مقام جب اولاد کو بتایا ہے تو والدین کو بھی بتایا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، محبت کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ فرمایا جو بندہ اپنی اولاد کو پیار کے ساتھ دیکھتا ہے، حسن و محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جو اس بندے کے لیے کھول دیا جائے گا کہ اے بندے، تو نے دنیا میں رہ کر اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت، پیار اور جو ہے وہ شفقت والا معاملہ کیا ہے، لہذا یہ دروازہ جنت کا جو ہے وہ تیرے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ اپنے والدین کا بھی ادب و احترام کرنے والے بن جائیں اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے بن جائیں۔